اچھا شریف المروت صاحب یہ بتائیں کہ تعلیم کا آغاز کہاں سے تھا، کیا تعلیم ہے آپ کی؟ تعلیم تو میری کافی ساری ہے. میں نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں جو ہمارا علاقہ ہے لکی مربت، اس کے گاؤں ہے ہمارا بیگو خیل، وہاں سے شروع کی. پھر والد صاحب مجھے اور میرے بڑے بھائی کو لے گئے ڈیرہ اسماعیل خان. وہاں پہ ایک معیاری تعلیمی ادارہ تھا، وینسم کالج ابھی بھی ہے. وہاں سے ہم نے پھر تعلیم کی. پھر آگے کالج میں جب ہم آئے تو لکی مربت کی GDC سے ہم نے پڑھا. پھر پشاور یونیورسٹی آیا گریجویشن کرنے کے بعد. وہاں سے میں نے پہلے تاریخ میں MA کیا، پھر میں نے LLB کی. LLB کے بعد جو ہے یہ جوڈیشری کا ایگزام دیا میں نے، اور جج جب منتخب ہوا اس کے بعد ملازمت کی. ملازمت کے دوران میں نے MBA بزنس ایگزیکٹو کیا، اور اسی دوران میں نے LLM کیا ہیومن رائٹس میں، ملازمت کے دوران ہی پشاور یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد جب میں نے ریزائن کیا 2009 میں ملازمت سے، تو میں چلا گیا وہاں انگلینڈ سے GDL کیا. میں نے کارڈف یونیورسٹی سے LLM کیا انٹرنیشنل کمرشل لا میں. پھر لنکن ان میں میں نے ایڈمیشن لیا بار کے لیے. اس دوران میں نے کئی ایک انٹرنیشنل کورسز کیے، جس سلسلے میں میں ملیشیا گیا، تھائی لینڈ گیا، اسپین گیا، فرانس گیا. یہ ملازمت کے دوران کیے تھے. آپ جج بھی رہے ہیں، بطور جج کہاں کہاں سروس کی، اور ریٹائرمنٹ کیوں لیا آپ نے؟ ریٹائر تو میں نہیں ہوا. میں نے کہا میں نے استعفیٰ دیا تھا. استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ حالات ایسے موافق نہیں تھے جاب میں ملازمت کرنا اس وقت، اور کچھ میں بندی رہنا پسند نہیں کرتا ہوں. یہ ڈسپلن کے تابع ہونا اور افسروں کے تابع ہونا، یہ خمیر میں ذرا تھوڑی سی مشکلات پیش آئی. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ میں نے خیبر پختونخوا کے کوئی 13-14 اضلاع میں نے ملازمت کی، اور پھر لاسٹ جو میری سروس تھی وہ ادھر اسلام آباد کی تھی. ڈائریکٹر جنرل تھا میں ایک وفاقی ادارے کا. ٹھیک ہے. اور جو ہی میں یہاں سے میں نے ریپاٹریٹ ہوا تو میں نے ریزائن دیا. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں کہ جو آج کل ہم سنتے ہیں ججز پہ پریشرائز ججز کو کیا جاتا ہے، تو جب آپ جج تھے کیا کبھی آپ کو بھی پریشرائز کیا گیا، یا کوئی ایسا فیصلہ جس پہ آپ بہت الجھ چکے ہوں؟ میرا خیال ہے ملازمت کے دوران ایسے کئی ایک مواقع آئے جہاں پہ لوگ رجوع کرتے تھے ہائی کورٹ سے، یا ہائی کورٹ کا کوئی جج صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ سفارش کر لیتا تھا. لیکن وہ اس قسم کی نوعیت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ بھائی انصاف اور میرٹ پہ چلیں. بعض اوقات اپنے کیسز ہوتے تھے پاورفل پارٹیز کے، تو ہر ایک اپنا زور دکھانا پسند کرتا تھا، لیکن مجبوری کبھی نہیں بنی کہ کوئی ایسا کیس آیا ہو جس میں آدمی بڑا مجبور ہو جائے. ہمیشہ اپنی ثوابدید اور اپنا جو ڈسکریشن ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے. سیاست میں انٹری کب کی، اور سیاست میں آنے کا کیا ارادہ تھا، کیوں آئے سیاست میں؟ سیاست میں تو میرا خاندان جو ہے وہ انگریز سے قبل کے سیاست میں ہے. بنو کا گزٹیئر اٹھائے تو لکی اور بنو پہلے ایک ہی ضلع تھا، تو میرے خاندان کا ذکر اس میں ملے گا، میرے پردادا کا. اور پھر میرے دادا جان اور میرے والد صاحب یہ اپنے علاقے کی سیاست کرتے رہے. میں چونکہ ابتدا سے ملازمت میں چلا گیا تھا، تو جب ملازمت سے واپس آنے کے بعد میں نے پھر سیاست شروع کی. اور میرے والد صاحب حیات تھے، اور وہ جس پارٹی کی سیاست کرتے تھے تو ہم والد صاحب کی وجہ سے اسی پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے. GOI کا آپ حصہ تھے، تو تحریک انصاف پھر کیوں جوائن کی تھی آپ نے؟ تحریک انصاف ہوا یہ کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ معاملات پہ اختلافات ہوئے، اور کچھ بد اعتمادی پیدا ہوئی. اس ایک تصویر سے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا وہ جو خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، یہ 2017 کی تصویر ہیں. پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک لاڈ کے ڈرافٹنگ کے لیے بیٹنگ کے لیے مجھے ایک اسائنمنٹ دیا تھا، اس میں نے پریزنٹیشن دی. تو یہ تصویر جو ہیں PTI کے آفیشیل سائٹ سے اپلوڈ ہوئی، جو پھر بڑی وائرل ہوئی GOI کے حلقوں میں. پھر مولانا صاحب نے بھیجا. بہرحال وضاحت دینا مجھے کبھی پسند نہیں رہا ہے. وہ ایک آفیشیل میرا ایک بطور وکیل اسائنمنٹ تھا، تو مخالفین کے ساتھ اگر سیاسی مخالف تھے
تو پھر جو ہیں اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میری میں ان کا وکیل بھی تھا کے پی اسمبلی کے جب وہ اسپیکر تھے. تو اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کے تو پھر خان صاحب سے ملاقات ہوئی 2017 میں. پھر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. 2018 میں جب الیکشن آئے تو میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. وہاں اس دور میں پی ٹی آئی نے ایفیڈیوٹ مانگے تھے تمام امیدواران سے کہ اگر ٹکٹ ایوارڈ نہ ہوا تو پھر پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑیں گے. تو اسد جو پرویز خٹک صاحب تھے انہوں نے سارے ٹکٹ جو ہیں ہمارے علاقے کے ایک معتبر فیملی ہے سیف اللہ خاندان ان کو دے دیے. ان کی وہاں پہ سارے ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں اور یوں پرویز خٹک صاحب کی بدولت مجھے ٹکٹ نہیں ملا. اگرچہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کیے تھے. تو جو دو ٹکٹ ہمارے صوبائی اور قومی کے ایوارڈ ہوئے ایک اشفاق خان میراخیل تھے ایک جوہر محمد خان جو ابھی MP بنائے. تو پھر میں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے کیونکہ وہاں پولنگ ایجنٹوں کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہوتی تھی اور میں نے ان دونوں کو سپورٹ کیا اور بڑے نیرو مارجن سے دونوں رہ گئے تھے. ٹھیک ہے. عمران خان کے وکیل بھی ہیں آپ. تو عمران خان کی وکالت کس طرح کی, کس طرح, کیا عمران خان نے رابطہ کیا, کیا میرے کیسز کو دیکھیں اور پہلے کس کیس کو دیکھا تھا آپ نے؟ مئی 2022 میں خان صاحب کے مقدمات کے سلسلے میں ان سے ملاقات ہوئی. خان صاحب مجھے جانتے تھے کیونکہ جب وزیر اعظم تھے تو اس دوران بھی 2-3 دفعہ میں ان سے ملا. جس کے بعد جو ہیں ان کے مقدمات کا ہم نے بیڑا اٹھا لیا. تو خان ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا. 9 مئی سے قبل یہ جو G11 میں یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہیں یہاں کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا. 1-2 ریلیز نکالی گئی تھی مئی کی 2022 کی. تو خان صاحب جو ہیں آیا کرتے تھے عدالتوں میں. تو ان کے ساتھ یہ ان مقدمات میں پھر میں نے وکالت نامے دیے. اور جس کے بعد جو ہے رمضان آیا اور رمضان میں پھر خان صاحب جو ہیں وہ ٹاسک دیا کرتے تھے سیاسی بھی اور وکالت. میں نے اس کے بعد 9 مئی کے فوراً بعد جو ہیں خان کے جتنے بھی کیسز تھے سب میں ان کا وکیل رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ عمران خان نے خود آپ کو کہا ہے میرے کیسز کو دیکھیں. ہاں تو عمران خان کی مرضی سے ہوتا ہے نا, وکیل تو خود نازل نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ میں نے 73 لگ بھگ کیسز کیے خان کے. اور جس کے بعد جو ہیں پھر وقتاً فوقتاً کچھ دوستوں کی مہربانی سے وہ کیسز کچھ مجھ سے واپس لیے گئے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو خان صاحب کے اڈیالہ جیل کا منتقلی کا کیس تھا یا یہاں ان کے جو تھوڑے بہت ہی ایکسرسائز مشین کے لیے یا ملاقاتوں کے لیے سیاسی عمائدین کی یا وکلا کی, یہ سارے کیسز میں نے کیے. عیدت کیس میں ان کا وکیل رہا. توشہ خانہ 1 میں خان صاحب کا وکیل رہا. جو معین دلاور صاحب کے پاس کیس تھا اس میں خان صاحب کا وکیل تھا. اور بھی یہ قدرت اللہ صاحب کے پاس جب عیدت کا کیس تھا ابتدا میں ہی پرنسپل لائر تھا اس میں.